اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عاجز کو مع صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. صحیح تعداد انبیاء کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض روایات ہیں لیکن وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، ان پر آدمی اعتماد نہیں کر سکتا. ان میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن اس روایت کی صحت پر کوئی اعتماد نہیں ہے. لیکن ان میں 313 رسول بھیجے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. رسول کتنے ہیں؟ 313. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے بدر والے دن فرمایا تھا کہ آج میرے اصحاب بدر کی اتنی تعداد ہے جتنی اللہ کے رسولوں کی تعداد ہے، یعنی 313. تو یہ تعداد تو حدیث سے ثابت ہے. اور اللہ نے سارے قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا نام ذکر فرمایا ہے. باقی کا ذکر اجمالاً ہے کہ بعض کا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں فرمایا ہے. تو بہرحال 1,24,000 انبیاء میں 313 اللہ کے رسول ہیں، اور ان 3 میں پھر 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں. یاد رکھو 5 جو ہیں ان کی شان سب سے زیادہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان 5 میں بھی افضل جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح صحیح روایات میں موجود ہے کہ معراج والی رات حضور جب بیت المقدس میں پہنچے، تمام انبیاء انتظار میں کھڑے ہیں. وہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان لے آنا. آج سارے آئے ہوئے، سب اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. اذان ہو گئی، اللہ کے فرشتے بھی اترے. جبریل علیہ السلام نے اذان کے بعد اعلان کیا. اب سب سوچ رہے ہیں کہ آج مصلی پہ امامت کا مقام کس کو ملتا ہے؟ شاید آدم کو ملے، ابراہیم کو ملے، موسیٰ علیہ السلام کو ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے. لیکن حضرت جبریل نے اعلان کیا کہ صرت مشرقاً و مغربا، میں نے شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمینوں میں، آسمانوں میں دیکھا ہے، لیکن ما وجدت مثل محمد، میرے مدنی محمد جیسا کوئی شان والا نہیں ہے. لہذا تقدم یا محمد، محمد مصطفیٰ آپ امام بنے اور سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو جیسے آپ نبی الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں کہ سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. اب یہاں ایک بات ہے سمجھنے والی، درود شریف پڑھو گے تو سمجھ آئے گا. درود شریف پڑھنے سے یاد رکھو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بات دلوں میں بیٹھ جاتی ہے.
اور دلوں کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ کیسے سکتے؟ تو اس لیے اب غور کریں۔ اچھا، اگر اللہ نے حضور کو امام الانبیاء بنایا، سب کو نماز پڑھائی، تو مکے میں پڑھا دیتے، کعبے میں، یہ تو افضل تھا۔ کعبے کی نماز جو ہے وہ تو 1,00,000 کے برابر ہے نا، مسجد اقصیٰ کی نماز تو 500 کے برابر ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہاں امام نہیں بنایا بلکہ وہاں مسجد اقصیٰ میں امام بنایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ والوں نے، جن کو اللہ نے عشق دیا ہے، حضور پاک کی محبت دی ہے، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی، گھر میں تو سب بڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں تو ہر آدمی بڑا ہوتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ قبلہ بنو اسرائیل کا ہو، شہر بنو اسرائیل کا، اور امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اتنا اللہ نے آپ کا شان جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ زمینوں پہ پھر آسمانوں میں بھی جب حضور تشریف لے گئے، ہر آسمان پہ پیغمبر انتظار میں کھڑے ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ یعنی زمین میں بھی استقبال ہے اور آسمانوں میں بھی استقبال ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا، بی بی حوا کو بھی اتار دیا، اب آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ روتے رہے بڑی طویل مدت، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ 300 سال تک روتے رہے۔ ہم تو چند دن حج کے لیے آتے ہیں، اور جی دعائیں کیے منظور نہیں ہوئی۔ انبیاء 300 سال روتے ہیں، تم چند دنوں میں پریشان ہو گئے۔ یہ کوئی بات اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے قبول کرے، وہ چاہے تو فوراً قبول کر لے، وہ چاہے تو نہ قبول کرے، وہ چاہے تو مدت کے بعد قبول کرے۔ حضرت آدم ہے قرآن میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آپ کے رونے کے بعد اللہ نے خود کلمات سکھلائے۔ جب راضی ہونے پہ آتے ہیں تو پھر کلمہ بھی خود سکھلا دیتے ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، لوگوں نے ایک بڑا مشہور کیا ہوا ہے مسئلہ کہ آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا حضور کا نام لکھا ہوا تھا، حضور کے واسطے سے دعا مانگی تو معافی ملی۔ ایک قصہ بالکل من گھڑت ہے جس کا کوئی حقیقت ہے۔ جب قرآن موجود ہے تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وہ کلمات کیا تھے جس سے آدم نے دعا مانگی؟ وہ واسطہ وسیلہ نہیں تھا، وہ دعا یہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا۔ حضرت آدم کو تو 300 سال کے بعد کلمات القاء کیے گئے۔ یہ شان میرے مدنی کی ہے کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ، میرا مدنی میں نے تو سارا قرآن تجھے القاء کر کے علم عطا فرما دیا ہے، بغیر مانگے دے دیا ہے۔ حضور نے مانگا تو نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب جبریل آیا وحی لے کر، تو اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دیں۔ حضرت موسیٰ نے دعائیں مانگی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم بغیر دعا کے تیرا سینہ کھول دیتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا اللہ میرے بھائی کو نبوت دے دے تاکہ میری پشت مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم تیرے مانگے بجائے تیرا انتظام کر دیتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ
کا ظہرک، یہ تیرے پشت پہ بوجھ تھا، تو ہم بولے نبوت کا، ادائے رسالت کا، ہم اس کو اتار کے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ شان بھی عطا فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام میقات پہ پہنچے، آپ اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تم قوم کو چھوڑ کے جلدی کیوں آ گئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا عجلت الیک ربی لترضی، میرا اللہ میں جلدی آیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکوں، تو اس لیے جلدی آنے کے بعد رضا حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی محمد عربی کہیں نہیں گئے، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ دعا کرے اللہ ہمیں عظمت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔